جی جی، بےحد شکریہ آپ کا، آپ کی انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا اور کینیڈا میں پاکستان کونسلیٹ کا، اور آپ کا ذاتی طور پر اور عبدالحمید صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ لوگوں کی وساطت سے مجھے اتنے بہت سے دانشوروں کی ایسی گفتگو سننے کا موقع ملا کہ جس میں فکر اقبال اور دور حاضر میں ان کے کلام کی معنویت اور افادیت کے بارے میں شاید ہی کوئی گوشہ انہوں نے چھوڑا ہو کہ جس پر کوئی مزید روشنی ڈالنے کی گنجائش ہو۔ اب یہ سب سے پہلے تو ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا میں پورا افسوس کہ نہیں سن سکا، لیکن میں نے ان کی تقریریں چونکہ اکثر سنی اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ہاں فصاحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ علم جو ہے اور ان کے مطالعے کی وسعت وہ سب دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر واجد جواد صاحب نے، ڈاکٹر بصیرہ عنبری نے، ڈاکٹر شریف بقا صاحب نے، تو خیر میں بہت متاثر ہوا کہ انہوں نے کتنا کام کیا اور کتنا جذبہ ہے ان کے اندر۔ وہ میں چونکہ عربی زبان کا طالب علم ہوں تو متنبی کا ایک مصرع مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ فل جسم نفس لا تشیب و بشیب ہی، جسم کے اندر ایک ذات بھی ہوتی ہے جو جسم کے بوڑھا ہونے سے بوڑھی نہیں ہوتی۔ تو وہ ڈاکٹر بقا صاحب کو دیکھتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا تھا، اور ہمارے ڈاکٹر علی صاحب جن سے میں نے جو کچھ بھی عرض کیا وہ اس کے ساتھ ہی وہ تاب نہیں لا سکا ہمارا جو یہاں کنیکشن تھا انٹرنیٹ کا، تو اس کی وجہ سے کچھ وہ تاخیر ہوئی۔ میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ میں زبان ترکی تو نہیں جانتا، اور زبان یار من ترکی اور من ترکی نمی دانم، لیکن میں نے ایک زمانے میں میرے ایک بڑے اچھے دوستوں میں سے ایک دو دوست ترک تھے، تو ان سے میں نے کچھ ترکی پڑھنی شروع کی تھی، جس کا اب میرے پاس صرف ایک ہی جملہ مجھے یاد رہ گیا، اور وہ آج ان کی خدمت میں پیش کر کے مجھے محسوس ہوا کہ یہ شاید اسی دن کے لیے یاد رہ گیا تھا، اور وہ جملہ تھا کہ چوک چوک تشکر ادرم، کہ میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ تو ہم نے ان کی خدمت میں یہ اپنی متاع قلیل جو تھی پیش کر دی، اور ہم نے یعنی اپنے جو دلی تشکر کے جذبات تھے اس کا اظہار میں نے صرف اپنی طرف سے نہیں بلکہ ہم سب کی طرف سے یہ اظہار تھا۔ اچھا، آج جو ہمارا موضوع تھا کہ موجودہ دور میں ان کی معنویت اقبال کی اور ان کے کلام کی کیا ہے، یا اور اس کی افادیت کیا ہے، یا اگر ہم انگریزی کا سہارا لیں تو ان کی ریلیونس کیا ہے، تو اس میں بیشتر گوشوں پر اگرچہ اقبال کے گوشے اتنے ہیں کہ ان کا شاید ہم احاطہ تو نہیں کر سکتے، لیکن بیشتر گوشوں پر بات ہوئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک گوشہ شاید ایسا ہے جس پر گفتگو نسبتاً کم ہوئی ہے، یا ایسے نہیں ہو سکی جس طرح کے ہونی چاہیے تھی۔ وہ یہ ہے کہ اقبال کو جب بھی ہم ان پر بات کرتے ہیں تو ہم ان کے فکری پہلو کو، جو بجا طور پر بہت اہم پہلو ہے، ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی فکر کے کیا کیا پہلو آج جو ہیں وہ ہمارے لیے مفید ہو سکتے ہیں، ان کے اندر ایک معنویت ہے، لیکن ایک اور چیز بھی تو ہے نا، اور وہ ہے ان کا فن۔ اقبال بطور فنکار، یعنی دیکھیے، اقبال ہو یا کوئی بڑا فنکار ہو، کیا شیکسپیئر کبھی پرانا ہو سکتا ہے؟ کیٹس کبھی پرانا ہو سکتا ہے؟ جتنے عظیم شعراء ہیں انہوں نے کوئی منظم اور مربوط فلسفہ زندگی پیش کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس کے باوجود آرٹ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پرانی ہو جائے گی یا جس کی افادیت اور اس کی اپیل ختم ہو جائے گی۔ تو اقبال کی ایک حیثیت جو سب سے بنیادی حیثیت ہے، اگر وہ اتنے بڑے فنکار نہ ہوتے، اگر وہ اتنے بڑے شاعر نہ ہوتے، تو وہ یہی افکار اتنے مؤثر طریقے سے پیش نہیں کر سکتے تھے۔ یہی افکار اگر کوئی شخص ان کو بالکل سادہ روکھے پھیکے لفظوں میں بیان کر دے تو وہ افکار جو ہیں اثر انداز نہیں ہوتے۔ اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ مضمون کتنا پیش پا افتادہ ہے کہ بھئی دنیا کی زندگی میں اپنی بہترین صلاحیتیں کھپانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اپنے باطن میں ڈوب کر
گہرائیوں سے ایک سراغ پیدا کرے ان ازلی اور ابدی حقائق کا جو اس کے اندر بھی ودیت کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ بات اگر کوئی وائز کہتا ہے تو مطلق اثر نہیں کرتی، لیکن جب اقبال کہتے ہیں کہ عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگار دیر میں خون جگر نہ کر تلف، تو ان کا غیر معمولی جو فن ہے وہ اس چیز کو اس طرح ابھار کے سامنے لاتا ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم بھلا نہیں پائیں گے۔ جو بات سینکڑوں دفعے سنی ہوئی تھی وہ ہمارے دلوں کی تہوں میں اترتی چلی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کی بہت بڑی ریلیونس آج بھی جو ہے وہ بطور ایک شاعر، بطور ایک فنکار کے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں گنے چنے چند شاعر ایسے ہوں گے کہ جن کو آپ اقبال کے برابر لا کر اس کا موازنہ کریں، میری رائے میں وہ دنیا کے عظیم ترین شاعروں کے پہلو وہ پہلو کھڑے ہوں اگر، تو ان کا قد باز اعتبار سے نکلتا ہوا ہے، اتنے غیر معمولی وہ فنکار ہیں۔ اچھا، اور آغاز ہی سے، یعنی میں چونکہ یہاں لاہور میں گورنمنٹ کالج میں پڑھاتا ہوں، تو وہاں ابھی تک ہمارے پاس وہ ہاسٹل جس میں اقبال رہتے تھے وہ موجود ہے، اور اس میں ہم نے ابھی کوئی 2-3 سال پہلے بہت ساری ریسرچ کر کے اس کمرے کا تعین کیا ہے جہاں اقبال رہتے تھے۔ اس سے پہلے اس کمرے کے بارے میں صحیح معلومات نہیں تھی۔ تو وہ اس دور میں جب کہ وہ ابھی یہاں طالب علم تھے، 1901 کے لگ بھگ ان کی نظم، سب سے پہلی جو نظم یعنی بانگے درا میں ہمارے سامنے آتی ہے، ہمالہ، وہ اس وقت چھپی تھی، اور فنی طور پر وہ نظم آج تک خود ایک ہمالہ ہے۔ اس میں جو انہوں نے ایک مصرع کہا تھا کہ تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشاں، تو جمع ہے گردش شام و سحر کے درمیاں، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اقبال کا فن بھی اس نظم میں جو ابھی ان کے ابتدائی دور کی یادگار ہے، اس نظم میں ابھی تک ان کا فن ایسا ہے کہ میں نے اس نظم کو شاید 100 بار پڑھا ہوگا زندگی میں یا اس سے بھی زیادہ، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے اس کے اندر کوہنگی کا کوئی اثر محسوس ہوا ہو۔ اب دیکھیے، آج تک میں سوچتا ہوں کہ جو امیجری ہے اس میں، مثلا انہوں نے کہا کہ لے لیے شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، دامن دل کھینچتی ہے آپ شاروں کی صدا، سبحان اللہ۔ اور وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، واہ، وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا، آیا ہو بہت کانپتا پھرتا ہے کیا رنگ شفق کو سار پر، خوش نما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخسار پر۔ اچھا، یہ یعنی فنی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں یعنی ان کی ابتدائی دور کی نظموں میں سے ہے، لیکن اتنی مکمل نظم ہے کہ اس کے اندر جو طاقت ہے فنی، وہ طاقت کبھی بھی کم نہیں ہوئی اور نہیں ہو سکتی۔ تو یہ پہلو بھی اقبال کی دور حاضر میں ان کی معنویت اور افادیت کا ایک پہلو ہے کہ فن کے نہایت اعلیٰ معیار کو وہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور آج کی نئی نسل بھی اگر ان کے فن سے متمتع ہونا چاہتی ہے تو ان کے فن کی خوبیوں پر توجہ دے، اور وہ دیکھے کہ ایک سادہ سی بات کو کس طرح اعجاز کا رنگ عطا کیا جا سکتا ہے اور کتنی اس کی پائیداری ہو سکتی ہے۔ اب میں اس وقت اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ میں تو سوچتا رہ جاتا ہوں کہ یہ مصرع جو علامہ نے کہا ہے کہاں سے ان پہ آ گیا۔ وہ جو ان کا جواب شکوہ میں ایک بند ہے، اس کے جو چوتھا مصرع ہے اس پر جا کر میں ہمیشہ دم بخود ہو جاتا ہوں۔ سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، اور آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، پھونک دی گربیے رخسار سے محفل تو نے۔ یہ مصرع مجھے حیران کرتا ہے، پھونک دی گربیے رخسار سے محفل تو نے۔ فارسی میں لیں آپ، اردو میں لیں، تو ان کی شخصیت کا اور ان کے کمالات کا ایک بہت بنیادی پہلو جو ان کی فکری عظمتوں کی بنا پر عموماً زیر بحث نہیں لایا جاتا، وہ اقبال کا بڑا قوی پہلو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ریلیونس کبھی کسی بھی زمانے میں ختم نہیں ہوگی۔
اور میں اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ اقبال کے فنی اور شاعرانہ کمالات کے احساس دلانے کے لیے بھی ہمیں مختلف، جو ابھی ڈاکٹر بصیرہ جیسے فرما رہی تھیں کہ وہ اقبال اکیڈمی میں اس کو فروغ دینے کے لیے ایک چاہتی ہیں کہ بین صوبائی سطح پر کام کیا جائے، تو وہ یہ کام بھی کرنا چاہیے کہ اقبال کے فنی محاسن اور ان کے شاعرانہ کمالات جو ہیں اس کی طرف بھی توجہ دلانی چاہیے، جو اب کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو جس پر بہت گفتگو آج ہوئی وہ ہے ان کے افکار کا پہلو۔ تو اس میں بھی ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ اقبال کے افکار اس لیے بھی پرانے نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے یہ میں نے قرآن مجید سے اخذ کیا۔ اچھا، قرآن مجید تو ایک لا یزال ہے، حکمت وہ لا یزال است قدیم، انہوں نے خود کہا۔ تو جو چیز وہاں سے اگر انہوں نے استنباط کی ہے تو ان کی وہ شاعری بھی اسی طریقے سے ہر زمانے میں نئی رہے گی، اور اس کے پیغام میں قرآن مجید سے جو کچھ انہوں نے اخذ کیا ہے اس اخذ کرنے کی تاثیر جو باقی رہے گی۔ وہ میری ایک زمانے میں سید نذیر نیازی صاحب سے ملاقات ہوئی، جن کا ابھی ذکر فرما رہے تھے ہمارے ڈاکٹر شریف بقا صاحب، ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو کچھ دیر ان کے ساتھ وقت گزرا، جس کو میں نے کہیں تحریر بھی کر دیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے ایک بات یہ بتائی کہ ان کے پاس بہت بڑا ذخیرہ کتب نہیں تھا، ایک الماری میں تھوڑی سی کتابیں تھیں، پڑھا انہوں نے اتنا زیادہ تھا لیکن ان کی ذاتی ذخیرہ کتب بہت بڑا نہیں تھا، اور سب سے زیادہ جس کتاب کو بار بار استعمال کرتے تھے اپنی روزمرہ زندگی میں وہ قرآن حکیم تھا۔ وہ کئی دفعہ دن میں علی بخش سے کہتے تھے کہ علی بخش قرآن مجید لاؤ، اور ان کے ذہن میں کوئی چیز جو چل رہی ہوتی تھی کسی رو خیال کی، تو اس کی تصدیق قرآن مجید کی کسی آیت میں ان کو جب مل جاتی تھی تو پھر انہیں شرح صدر ہوتا تھا۔ یوسف سلیم چشتی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کا جو فلسفہ خودی ہے، اگر سب چیز قرآن مجید سے اخذ کی گئی ہے تو یہ فلسفہ خودی کہاں سے آپ نے اخذ کیا؟ قرآن میں کون سی آیت ہے جس میں فلسفہ خودی کی طرف توجہ دلائی گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم پر لازم ہے کہ تم اپنی ذاتوں پہ توجہ مرکوز کرو۔ اگر کوئی جو گمراہ شخص ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کسی شخص کی گمراہ ہونے والے کی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تم خود راہ راست پر رہو، چنانچہ اپنی ذات کے اوپر توجہ دو، اس کا تحفظ کرو۔ تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے یہ علیکم انفسکم سے فلسفہ خودی اخذ کیا ہے۔ اس طرح نذیر نیازی صاحب نے مجھے سنایا کہ وہ ایک دن انہوں نے کہا علی بخش سے قرآن مجید لاؤ، وہ لائے تو انہوں نے پھر کہا کہ میرے ذہن میں کئی روز سے ایک بات جو ہے وہ کچھ پیچیدگی پیدا کر رہی تھی، سلجھ نہیں رہی تھی۔ وہ یہ کہ آئنسٹائن نے اس زمانے میں یہ جو ہے نظریہ ایک ریلیٹیوٹی کا، اور اسی کے ساتھ ایک نظریہ چل رہا تھا ایکسپینڈنگ یونیورس، کہ یہ کائنات جو ہے یہ مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے، جس کا ان کے اس شعر میں بھی آیا، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون۔ تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا کوئی ہمیں سراغ کلام پاک میں کہاں ملتا ہے۔ تو سورہ فاطر کی آیت کو دیکھ کر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ مجھے اس کی تشفی ہو گئی، یزید فی الخلق ما یشاء، کہ وہ اپنے خلق کردہ جو عالم ہے اس کے اندر جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہاں مجھے ایکسپینڈنگ یونیورس کا ایک اصول محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے ہاں چونکہ قرآن مجید سے اب انہوں نے دیکھیے رموز بے خودی کے آخری حصے میں جا کر انہوں نے یہاں تک کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں جن کے ساتھ ان کی شیفتگی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است،
ور بہار فام غیر قرآن مزمر است پردہ یہ ناموں سے فکرم چاک کن ان گلستان ان خیاباں راز خارم پاک کن روز محشر خار و رسوا کن مرا بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا. ایسی بات وہ کہہ نہیں سکتے اگر انہیں پورا یقین اس بات کا نہ ہو کہ میں نے اپنا سارا فلسفہ اور فکر قرآن مجید سے اخذ کی ہے. تو قرآن مجید سے اخذ کی ہوئی ہے اگر، تو جو لازوال شان قرآن پاک کی ہے اس کا اثر کلام اقبال پر بھی اس کا ایک پرتو موجود ہے. اس اعتبار سے بھی ان کا کلام کوہنا نہیں ہو سکتا. وہ مختلف زمانوں میں اپنی افادیت کے مختلف پہلو ہمارے سامنے لاتا رہے گا. اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ ان کی بہت سی تصانیف پر، ضرب کلیم پر مختلف اس پہ توجہ دلائی گئی بجا طور پر کہ اس میں کچھ مخصوص پہلو ہیں ہر تصنیف میں. شاعرانہ طور پر زبور عجم اور بال جبریل بہت کمال کی کتابیں ہیں. فکری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو جاوید نامہ اور اس کے اندر جو بالکل سادہ طریقے پر اپنے تمام افکار کو پیش کرنے کے نقطۂ نظر سے وہ ضرب کلیم. تو جاوید نامہ جو ہے اس پر بھی شاید آج گفتگو نسبتاً کم ہوئی. جاوید نامہ اس اعتبار سے ایک عجیب و غریب کتاب ہے کہ اگرچہ اقبال کے ہاں زمانہ طالب علمی سے ایک عجیب و غریب خواہش تھی جس کا ذکر ان کے دور طالب علمی کے ایک دوست غلام بھیک ڈیرنگ نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ان میں ہمیں کوئی اور غیر معمولی بات تو دکھائی نہیں دیتی تھی. وہ ہاسٹل میں اپنے کمرے میں فرش پر بیٹھے ہوئے اور حقہ پیتے ہوئے مسلسل لوگوں سے گپ شپ کرتے رہتے تھے اور لوگ ان کی صحبت میں بہت خوش وقت ہوتے تھے اور ان کی برجستگی اور ان کا کوئی جملہ کسنا یہ سب چیزیں بڑی کمال کی تھی. لیکن ایک بات وہ اس وقت بھی کہا کرتے تھے جو شاید ان کے مستقبل کا ایک عکس دکھاتی تھی. وہ کہتے تھے کہ میرے ذہن میں ایک خواہش ہے کہ میں واقعہ کربلا کو ایسی سطح پر نظم کروں کہ ملٹن کی پیراڈائز ریگینڈ کا جواب ہو جائے. اچھا، اب یہ چیز انہوں نے بعد میں چل کر یہ کام نہیں کیا، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ چاہتے یہ تھے کہ مغرب کے جو بڑے شاہکار ہیں ان کی فنی سطح پر ہم اپنی تہذیب، اپنا دین، اپنے خیالات، اپنا کلچر، اپنی ثقافت جو ہے اس کو اس سطح پر لا کر پیش کریں. چنانچہ بعد میں ان کی توجہ مرکوز ہوئی ڈیوائن کامیڈی، جو یعنی اس کا نام تو اس نے دانتے نے کامیڈیا رکھا تھا. ڈیوائن تو لوگوں نے اس کو عذر و احترام کہنا شروع کر دیا. جیسے ہمارے یہاں کسی چیز کا بڑا احترام کرنا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں شریف، منصورہ شریف، قصیدہ بردہ شریف. تو وہ شریف کے طریقے سے مغرب نے اس کے ساتھ ڈیوائن کا لفظ خود لگایا. تو انہوں نے ایک اعتبار سے ڈیوائن کامیڈی کا جواب لکھا جاوید نامہ. جیسے انہوں نے پیام مشرق جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ اس کا جو گوئٹے کی سلام مغرب تھا اس کے جواب میں پیام مشرق لکھا جا رہا ہے. تو اب اگر آپ کبھی یہ موازنہ کریں کہ ڈیوائن کامیڈی اور جاوید نامہ، ان دونوں کا اگر آپ موازنہ کریں فکری سطح پر بھی اور فنی سطح پر بھی، فن پر تو کمپیریزن کرنے کا مجھے کم سے کم کوئی اختیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر میں اطالوی زبان سے ہی ناواقف ہوں تو میں ڈیوائن کامیڈی کے جو فنی کمالات ہیں ان پر کوئی تنقید یا ان کی کوئی تحسین کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. لیکن میں جاوید نامہ کے بارے میں جانتا ہوں کہ علامہ اقبال نے خود یہ کہا کہ میرے دل و دماغ نچڑ گئے ہیں اس کتاب کو لکھتے ہوئے. یعنی ان کے پاس یہ انہوں نے میرے خیال سے 1930-31 کے لگ بھگ مکمل کی تھی یہ کتاب. تو اسی زمانے میں ڈاکٹر تاثیر نے ایک بہت اچھا مضمون پر لکھا ہے، ایک فیضانی لمحے کی یاد، جو ہمیں اقبال کی جو تخلیقی ذات ہے اس کا بہت اچھی طرح سراغ دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک رسالہ نکالتے تھے کارواں،
اس کے لیے ہم ان کے پاس گئے کہ جی بہت عرصہ ہو گیا ہے، آپ کا کوئی کلام ہمیں نہیں ملا، ہمیں اپنی کوئی اردو کی غزل عطا کیجیے۔ تو انہوں نے کہا اردو میں اور غزل، بھائی کیسے کہوں، میں مرمر کی چنائی کرتے کرتے اچانک گارے کی چنائی کیسے شروع کروں؟ یعنی میرے کئی سال پچھلے جاوید نامہ لکھتے ہوئے گزرے ہیں، اس کو انہوں نے مرمر کی چنائی کہا۔ اور اردو میں کلام کہنا جو ہے اس پر سے اتر کے یہاں آنا، تو انہوں نے کہا میرے دل و دماغ نچڑ گئے ہیں اس کتاب کو لکھتے ہوئے، اور فوری طور پر میں اردو کی طرف منتقل نہیں کر پاتا اپنے ذہن۔ تو پھر انہوں نے کہا چلو تم بھی تو شاعر ہو، کچھ سناؤ، شاید کچھ تحریک ہو جائے۔ تو ڈاکٹر تاثیر کہتے ہیں کہ میں ذرا گھبرایا، تو مجھے دوستوں نے کہا کہ تمہاری وہ غزل آج کل بڑی ہٹ ہے، وہ جو ہے زلف آوارہ گریباں چاک، او مست شباب، تیری صورت سے تجھے درد آشنا سمجھا تھا میں۔ تو انہوں نے کہا سناؤ ڈاکٹر صاحب کو سناؤ، تو مجھے ہمت نہیں پڑ رہی تھی، لیکن خیر دوستوں کے کہنے سے میں نے وہ غزل کے چند شعر جب سنائے تو میں نے دیکھا کہ اچانک وہ ایک کیفیت میں آ گئے، اور وہ بستر پر ہی اکڑوں بیٹھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ خدا کا قافیہ کیوں چھوڑ دیا؟ تو میں بڑا پریشان اس بات سے ہوا کہ یہ تو کچھ شعر کہنے کے موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں، اور اگر اس زمین میں انہوں نے کچھ کہہ دیا تو میری غزل تو کہیں ہوا میں اڑ جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو جب انہوں نے پھر کچھ دیر اپنی انگشت شہادت کو حرکت دی، یعنی یہ ان کے تخلیقی لمحے کا بہت خوبصورت بیان ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اگر قافیہ بدل دیا جائے تو میں بہت خوش ہوا، اور میں نے کہا کہ اگر یہ تھوڑا سا اس زمین سے کہیں اور ہجرت فرما جائے تو اچھا ہی ہوگا۔ تو میں نے کہا جی بہت مناسب ہوگا۔ تو انہوں نے شعر پڑھا اسی موضوع کا جو اس سے کہہ رہے تھے کہ یہ کیوں چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ عرصہ محشر میں میری خوب رسوائی ہوئی، داور محشر کو اپنا رازداں سمجھا تھا میں۔ اچھا یہ شعر اس غزل میں شامل نہیں ہو سکا بعد میں جب وہ بال جبری چھپی۔ تو نذیر نیازی صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے علامہ صاحب سے کہا کہ آپ کا سب سے پہلے جو آپ نے اس غزل میں شعر کہا، اور جو اس غزل کا ابھی تک بھی بہت خوبصورت شعر ہے، وہ اس میں آپ نے شامل نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے خیال نہیں رہا اس وقت اس کا، آئندہ کبھی شامل کر دیں گے، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی پھر۔ تو وہ اس میں جاوید نامے کا عکس نظر آتا ہے ہمیں، میرو ماہو مشتری کو ہمیں نہ سمجھا تھا میں۔ اچھا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ ڈیوائن کامیڈی دانتے کی اور جاوید نامہ اقبال کا ان کا موازنہ کریں تو کم از کم میں نے اپنے محدود سے مطالعے میں یہ محسوس کیا ہے کہ ان دونوں کتابوں میں ایک عجیب و غریب فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ دانتے کی کامیڈی صرف اور صرف موت کے بعد کی زندگی کی کچھ تخیلاتی تصویریں ہیں، اور اس کا اس دنیا لائف آن ارتھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اقبال کا جو جاوید نامہ ہے وہ تمام تر آسمانوں کی پرواز کے باوجود لائف آن ارتھ سے متعلق ہے۔ چنانچہ اس کے اندر جتنے برننگ کوسچنز آج تک ہیں، یعنی آج اس کی کیا معنویت و افادیت ہے، اس کے سلسلے میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں مسئلہ ملکیت زمین بھی ہے، اس میں فیمنزم کے بارے میں جو تصورات ہیں وہ بھی ہیں، اس کے اندر جو یعنی ملوکیت اور خلافت ہے اس کے اندر کیا فرق چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے جتنے مسائل ان کے زمانے میں بھی بہت اہم مسائل تھے اور وہ انسان کے ازلی مسائل میں سے ہیں، اور آج بھی ان کا حل تلاش کرنے کے لیے دنیا سرگرداں ہے، وہ مسائل آپ کو اس کتاب کی کانٹینٹس میں ملتے ہیں جاوید نامہ میں۔ اور وہ آخر تک جاتے جاتے آنسوئے افلاک گم ہو جانے کے بجائے واپس آتے ہیں زمین کی طرف۔
حرکت بجنت الفردوس اور آنسو افلاک سے واپس آتے ہیں زمین کی طرف، اور جب تجلی پڑتی ہے تو پھر انہیں دوبارہ اس دنیا میں آنا ہوتا ہے، اور اس میں پیغام یہی ہے کہ وہ محض تخیل کی ایک جست نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے مسائل پر بہت بلندی سے نظر ڈالنے کی کوشش ہے۔ اور دوسری چیز جس کی طرف ہمارے کئی دوستوں نے اشارہ فرمایا، وہ یہ کہ انہوں نے جس پر زور دیا ہے وہ اس کے اس حصے میں جو انہوں نے خطاب با جاوید میں پیش کیا ہے، اور اصل میں دیکھا جائے تو انہوں نے اس کے نیچے لکھ دیا ہے سخن بانیجاد نو، کہ جاوید سے صرف خطاب نہیں ہے، یہ میری تمام پوری نئی مسلمان بچوں کی جو نسل ہے اس سے خطاب ہے، بلکہ وہ تو پوری انسانیت سے بھی خطاب کرتے ہیں۔ جو اس میں انہوں نے ایک کہی ہے کہ آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ اچھا، اور اس کو انہوں نے جاوید نامہ میں عملاً کر کے بھی دکھایا ہے۔ دانتے کی کامیڈی میں یہ بہت بڑا عیب ہے کہ مثلا ہمارے جو عظیم ترین شخصیات ہیں، ہماری جو عظیم ترین شخصیات ہیں، ان کو اس نے کامیڈی کے اندر ان کے بارے میں بہت نازیبا اسلوب اختیار کیا ہے، اور اس تنگ نگاہی کا ثبوت دیا ہے جو صلیبی جنگوں میں مسلمانوں سے مغلوب ہو جانے کے بعد پوری مغربی دنیا پر صدیوں طاری رہی، اور آج تک اس کے اثرات ختم نہیں ہو رہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے، لیکن اقبال نے جتنی غیر مسلم شخصیات کو جاوید نامہ میں انٹروڈیوس کروایا ہے، ان میں سے کسی کے بارے میں اس نے ایسی جو اسلوب بیان اختیار نہیں کیا، بلکہ ان کے بہت سے کے تو بہت پازیٹیو پہلو سامنے لائے۔ اور مثلا قرۃ العین طاہرہ ہے، تو اس کو ایک اس بہترین اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو سامنے لا کر اس نے پیش کیا ہے، اور غالب اور حلاج اور خاتون عجم یعنی قرۃ العین، ان سب کو اس نے ایک فلک میں جمع کیا ہے، اور ان کے اندر جو خودی اور خود نگہداری اور ان کے اندر جو تخلیقی قوت ہے، ان تمام چیزوں کے اظہار کا اس نے اس کو وسیلہ بنایا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے برتری ہری کا کردار آتا ہے، اور لوگوں کے جو بھی کردار آئے ہیں، یعنی سب سے سخت زبان انہوں نے میر جعفر اور صادق کے لیے استعمال کیا کہ یہ ان دونوں کو انہوں نے بہت شدت سے رد کیا ہے، اور جو دنیا بھر کے لوگ جن کو وہ لے کر آئے ہیں انہوں نے آدمیت کے احترام کو ملحوظ رکھا ہے۔ تو یہ کتاب اپنے یعنی حجم میں بھی بہت کم ہے، اس کا حجم جو ہے وہ بہت کم ہے کامیڈی کے مقابلے میں، لیکن اپنی پتھ میں یا اپنے مغز میں یا اپنے لب لباب میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کامیڈی سے کہیں زیادہ انسانی زندگی اور اس کے روئے زمین پر جو مسائل ہیں ان کے بارے میں ایک ایسی کتاب ہے جس کی آپ کو کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ بہت سے پہلو اب دیکھیے انسان کا ذکر ہو رہا تھا، انسان بمقابلہ کائنات، اس میں اقبال کا نظریہ بہت ایسا ہے جو شاید آپ کو کم ملے گا کہیں اور۔ مثلا ان کے مزار پر ایک غزل ان کی لکھی ہوئی ہے فارسی کی، جس میں ایک شعر آتا ہے کہ فروغ آدم خاکی ز تازہ کاری ہاست، مہو ستارہ کنندان چ پیش ازیں کردند، کہ آدم خاکی کی تابناکی تو اس کی تازہ کاری سے ہے۔ انسان میں یہ طاقت موجود ہے کہ وہ نئے سے نئے کام کر سکتا ہے، اور یہ مہو ستارہ، یہ پوری کائنات جو ہے یہ وہی کچھ کرتی ہے جو صدیوں سے کرتی چلی آ رہی ہے، یعنی ان کے اندر اپنی اس جو ان کی جو ایک اندر جو کچھ ایک فیڈ کر دیا گیا ہے اس سے نکلنے کی اور اس کو اس سے تجاوز کرنے کی ان کے اندر کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات میکینیکل ہے اور انسان کریٹو ہے۔ انسان اس کائنات کے اندر
وہ کچھ کر دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کی صلاحیت یہ کائنات کے باقی مظاہر نہیں رکھتے. چنانچہ وہ اب دیکھیے اردو میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر. تو وہاں آپ امپروومنٹ اپان نیچر کا سبق ان کو دیتے ہیں ہمیں کہ انسان میں صلاحیت ہے. اسی طرح انہوں نے وہ جو کہا کہ ہے گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم، سورج بھی تماشائی تارے بھی تماشائی. یہاں بھی یہی بات پیش کی ہے کہ یہ ساری کائنات صرف تماشائی ہے. تازہ کاری کی صلاحیت اگر کسی میں ہے تو انسان ہے. تو انسان کے بے شمار جو اس کی صلاحیتیں ہیں، جو کچھ ظاہر ہوئی ہیں اور کچھ ظاہر ہونا باقی ہیں ابھی، وہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس سے بڑی دور حاضر میں ان کی معنویت اور افادیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ انسان کے غیر مختتم امکانات کے قائل ہیں اور اس کو اس کے تخلیقی سطح پر اس کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں اور اس کی صلاحیتوں کو مجموعی کائنات کی میکانیکی صلاحیت سے بہت بڑھ کر سمجھتے ہیں. تو یہ اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو اتنے ان کے اشعار یاد آتے ہیں. پیام مشرق میں ان کی جو مشہور نظم ہے تنہائی، بہر رفتم و گفتم بموجب تابی ہمیشہ در پرستی چه مشکل داری، ہزار لولو لاراست در گریبانت درون سینہ چو من گوہر دل داری، تپید و از لب ساحل رمید و ہیچ نہ گفت. تو اس پہ پھر وہ باری باری پہاڑ کے پاس جاتے ہیں اور چاند کے پاس جاتے ہیں اور کہیں بھی ان کو کوئی یہ جواب نہیں ملتا کہ تمہارے پاس دل ہے کہیں. تو دل انسان کو ممتاز کر رہا ہے باقی سب سے. تو آخر میں وہ کہتے ہیں کہ شدم بحضرت یزداں گذشتم از مہ و مہر کہ در جہان تو یک ذرہ آشنایم نیست، جہان تہی ز دل ہو مشت خاک من ہما دل چمن خوش است ولی در خور نوایم نیست. تو وہ کہتے ہیں تبسمیں بلبے او رسید و ہیچ نہ گفت. جب میں نے یہ شکوہ کیا کہ اس پوری کائنات میں میری مشت خاک تو سراپا دل ہے اور اس کائنات میں مجھے نہ سمندر میں نہ پہاڑ میں نہ آسمانوں پہ چاند ستاروں میں کہیں دل کا سراغ ملتا ہے. تو چمن خوشست، اچھا چمن بنایا آپ نے، بولے درخور نوایم نیست، مگر اس قابل نہیں ہے کہ میں اس میں نواگری کروں. تو اس کا جو یہ جو آخر کیا ہے تبسم ہے بلب او رسید و ہیچ نہ گفت، کہ حضرت یزداں کے لبوں پر ایک تبسم آیا اور انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. تو اس کے اندر چھپا ہوا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دل کی وجہ سے اور اس تنہائی کی وجہ سے، اسی سبب سے تو ان تمام چیزوں سے گزرتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا اور ابھی بھی پوچھ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے. تو اس کا جواب اس تبسم میں موجود ہے. تو یہ میں ان کی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تو گفتگو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی، اور اقبال کے کلام میں امکانات کا ایک بحر ذخار موجود ہے اور اس کو ہم جتنا بار بار دیکھیں گے اور پڑھیں گے اتنی ہی اس کی تہیں مزید کھلتی ہیں. تو واقعی اس بات کی ضرورت ہے اور یہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر شریف بقا صاحب نے کتنا کام کیا ہے اور ہماری نئی نسل کو قرآن اپنا کلام اقبال کے قریب لانے کے لیے کتنی کوشش کی ہے. اسی طرح ڈاکٹر بصیرہ نے جو پروگرام بتائے، ڈاکٹر واجد جواد صاحب نے جو کچھ ارشاد فرمایا، تقی عابدی صاحب نے جو کچھ فرمایا، اور مجھے بڑا انسپائر کیا آج عبدالحمید صاحب کی گفتگو نے کہ انہوں نے بہت تفصیل سے اور بڑی سنجیدگی سے اور بہت گہرا جائزہ لیا. یعنی کلام اقبال کی وہ پرتیں جن کو ڈسکور کرنا چاہیے اور جن سے آگاہ ہونا چاہیے، اس کو انہوں نے باقاعدہ ایک ایک کر کے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ بہت سنجیدگی سے سال آ سال کلام اقبال کو نہ پڑھا گیا ہو. تو میں جناب آپ کو اور آپ کی انٹرنیشنل جو آپ کا فورم ہے یہ، اس کو اور عبدالحمید صاحب کو اور سارے شرکاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج جو گفتگو ہوتی رہی اس میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو تھا
اور میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ کے اس ویبینار کی وساطت سے بہت کچھ سوچنے کی جو چیزیں ہیں، جو فکر انگیز چیزیں ہیں، وہ ہمارے بہت دور دور بیٹھے ہوئے ہمارے جو سامعین اور ناظرین ہیں ان تک پہنچ رہی ہیں، اور میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔